الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے منہ کے چھالے۔ اکثر لوگوں کو منہ کے چھالے نکلتے رہتے ہیں، کبھی زبان پہ نکل آتے ہیں، کبھی دانتوں کے یہ جو مسوڑے ہیں وہاں نکل آتے ہیں، کبھی گال کے اندر نکل آتے ہیں۔ یہ چھالے جب نکلتے ہیں تو مریض کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کھایا پیا نہیں جاتا، اس سے بولا بھی نہیں جاتا، اس سے بات بھی نہیں ہو سکتی، تو بڑی پریشانی بنتی ہے مریض کے لیے۔ تو پیارے دوستو، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چھالے ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سفید خاکستری رنگ کے ہوتے ہیں، اور دوسرے سرخ رنگ کے چھالے منہ میں بن جاتے ہیں، اور تیسرے پیلے پیلے سے جیسے پیپ ہوتی ہے نا ویسے وہ چھالے بن جاتے ہیں۔ تو ان تینوں کا علاج مختلف ہے۔ آپ ایک ہی طریقے سے تمام بیماریوں کا علاج نہ کیا کریں، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ہی طریقے سے علاج کریں گے، بعض میں نے حکیموں کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کوئی مریض ان کے پاس جاتا ہے، جی منہ میں چھالے ہیں، بس جی معدے میں گرمی ہو گئی ہے، ٹھنڈی دوائی دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے وہ چھالے اعصابی ہوئے اور آپ نے اس کو ٹھنڈی دوائی دے دی تو مرض تو بگڑ جائے گا، پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر یوں سمجھو کہ آپ نے مریض کو عاشق میں مبتلا کر دیا۔ تو لہٰذا سوچ سمجھ کر دوائی دینی چاہیے۔ یہ میں حکمات سے مخاطب ہوں، پوری تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا کہ یہ جو چھالے ہیں منہ کے یہ کس قسم کے ہیں، یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی مریض آئے وہ بتاتے ہیں آ کے کہ جب ہم دوائی کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے بن جاتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک مریض آیا، پڑھا لکھا نوجوان تھا، اپنا کاروبار بھی تھا، کچھ اس نے کوئی اپنی اکیڈمی بھی بنائی ہوئی تھی، تو اس کے منہ میں چھالے تھے۔ بتا رہا تھا کہ میں نے فلاں بندے سے دوائی لی، فلاں حکیم سے دوائی لی، فلاں سے دوائی لی، کہتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ویسے ویسے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا علاج ٹھیک ہو ہی نہیں رہا تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کہتا اچھا تو آپ کرو علاج میرا۔ تو میں نے جب اس کے چھالے چیک کیے، دیکھا اعصابی چھالے تھے اس کے، اعصاب کی وجہ سے اسے چھالے، یعنی اعصابی تحریک زوروں پر تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہ چھالے بن گئے۔ تو میں نے جو اس کے لیے دوائی منتخب کی، الحمدللہ میرا ایک اپنا ایک طریقہ علاج ہے۔ وہ دوائی اتنی بڑی چوڑی دوائیاں نہیں دیتا۔ میرے پاس ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، کسی حکیم دوست نے کی ہوئی تھی، تو گردے کی وہ دوائی دے رہا تھا شاید کسی مریض کو، تو میں حیران ہو گیا کہ 8 سے 9 دوائیاں وہ دے رہا تھا، 8 سے 9 دوائیاں، کوئی صبح کھانی ہے، کوئی دن کو کھانی ہے، کوئی شام کو کھانی ہے، یوں کھانی ہے، ویسے کھانی ہے۔ پتہ نہیں، یہ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ اندھیرے میں وٹے مارنے والی بات ہوتی ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا۔ تو انشاءاللہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، وہ میرے خیال میں ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی ہاتھ دوائی جو ہے نا وہ 3 ہوں گی، ایک صبح کو ہوگی، دن کو ہوگی، شام کو، بس اس طرح ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ 9 دوائیاں اٹھا کے دے دیں جناب، مریض بس کھاتا ہی رہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو نا وہ جو دوائی دی، جو میں نے نسخہ دیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جن کے سفید چھالے بنتے ہیں، سفید چھالے اعصابی تحریک کے، جن کے منہ سے رال بہتی رہتی ہے اور جلن ہوتی ہے، اور اس کے بعد نہ ان سے بولا جاتا ہے، نہ کچھ کھایا پیا جاتا ہے، ٹھنڈک کے مریض ہوتے ہیں،
دودھ کثرت سے پیتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان کے چھالوں کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جو دوسرے ہیں نا دو جو ہیں یعنی سرخ اور پیلے، جو ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں صرف سفید چھالوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو سفید چھالوں کے لیے جو میں نسخہ دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ نے جلوتری 10 گرام لینی ہے، دار چینی 40 گرام لینی ہے، اجوائن دیسی 40 گرام لینی ہے، رائی سرخ 40 گرام لینی ہے، تیز پات جو ہے وہ آپ نے 80 گرام لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے 80 گرام لینی ہے۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے چھوٹی آدھی چمچ چائے والی جو ہوتی ہے صبح و شام ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ کوشش کریں پانی ہمراہ وہ جو نیم گرم پانی ہو، وہ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح و شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جوارش جعلی نوز جو ہے یہ آپ نے دن کے وقت چھوٹی آدھی چمچ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے یہ جو آپ کے جو اعصابی چھالے بنتے ہیں، جو سفید چھالے جو ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیشہ مشکل ختم ہو جائے گا اور آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ مریضوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے جیسے دودھ متعفن ہو گیا ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ بڑا ہی بہترین ہے اور کامیاب نسخہ ہے، یہ آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے 100% فائدہ ہوگا۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامت والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والے، خوشحالی والے، خوشیوں بھری ساتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔